الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور سچے عقیدے کی نعمت ہم تمام کو عطا فرمائے۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ توکل کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ توکل کے بغیر تو یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا۔ چلیے آج کی اس درس میں سنتے ہیں کہ توکل اور تقوی کا کیا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1، پہلی آیت ہے اس سورت کی۔ اے نبی، اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے اور جو منافقین تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ستایا، طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کے خلاف دن رات مکر و فریب کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے توکل کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا تو فوراً کہا کہ آپ اللہ پر توکل کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 پر 1۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالی کافی کارساز ہے۔ جب آپ اللہ تعالی کے اوامر پر چلتے رہیں، اللہ تعالی کی اطاعت میں لگے رہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتے رہیں، تو آپ کو ان شریروں کا مکر و فریب کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یہ فاجر ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں، یہ چاہے انسان ہوں چاہے جن ہوں، جتنا ظلم کریں بھلا اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان کا ظلم، ان کی اذیتیں، ان کی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے بعد کی آیتوں میں کہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر توکل کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی مقصود ہے بندے کا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے۔ انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، کل کے درس میں ہم سنتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پر توکل اور دعا کا کیا تعلق ہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم سنیں گے، اور یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ حقیقت میں ہم سمجھ جائیں کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ توکل کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن حقیقی توکل بہت کم ہی ہم لوگوں میں نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، اور ہماری عبادتوں سے توکل کے تعلق کو سمجھیں، اور جب اللہ تعالی سے صحیح تعلق اور بھروسہ ہمارا جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہم کو ملتی ہیں جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔